ریزن اس کے مردود ہونے کا وہاں پر ہے، وہی ریزن اگر کہیں اور پایا جائے تو وہ چیز اس کی وہی ہونی چاہیے نا۔ وہ ایک سجدہ نہ کیا تو مردود ہوا، اور دنیا والے ہزاروں سجدے نہیں کرتے ہیں تب بھی وہ محبوب ہی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے اس عمل نہ کرنے کی وجہ ڈھونڈنی پڑے، یعنی سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ٹھہری، وہ اصل میں اس کے مردود ہونے کا سبب ہے۔ سجدہ نہ کرنا یہ تو حکم کی تعمیل نہ کی گئی، لیکن سجدہ نہ کرنے کے اصل سبب اور وجہ کیا ہوا، وہ چیز اللہ رب العزت نے فرمایا ابا واستکبر، انکار کیا۔ ایک تو ابا کا معنی انکار کر دیا، واستکبر کا مطلب اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ یہی دو چیز ہے نا، انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، واستکبر اور مغرور ہوا، گھمنڈ کیا۔ چلیے اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں۔ تکبر ازازیل را غار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، اس کا پہلا نام ازازیل تھا۔ تکبر نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت ہی بنا دیا۔ یہ دو وجہ سامنے آئی، اب ان وجہوں کو بھی ہم سامنے رکھ کے پھر غور کریں۔ ابا واستکبر، انکار کیا اور گھمنڈ کیا۔ پتہ چلا کہ یہ گھمنڈ اصل وجہ اس کے عمل نہ کرنے کا سبب بنی۔ تو اب گھمنڈ جہاں پایا جائے، تکبر جہاں پایا جائے، غرور جہاں پایا جائے، وہاں بھی یہی چیز پھر ہونی چاہیے۔ جو انجام اس کا ہوا وہ انجام تو ادھر جہاں بھی گھمنڈ ہو وہاں پر وہ چیز ہونی چاہیے نا۔ وہ بھی تو ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں مغرور ہیں، گھمنڈ ہیں، تکبر ہے، بہت سارے لے گردنیں دیکھو کیسی اکڑی رہتی ہے، دو پیسے آتے نہیں، پاؤں زمین پر اس کے پڑتے ہی نہیں، اپنے کمتر اس کی نگاہ میں جچتا ہی نہیں ہے، بلکہ غریب پہلو میں بیٹھ جائے تو اپنا دامن وہ صاف کرنے لگتا ہے کہ کہیں اس کے بیٹھنے سے ہمارے بڑے پن میں کوئی فرق نہ آ جائے، ہمارے دسترخوان پر۔ تو یہ بھی تو ایک گھمنڈ ہے۔ اگر گھمنڈ اس کا سبب ہے لعنتی بننے کا، تو پھر جہاں گھمنڈ پایا جائے وہاں پر بھی اس کو لعنتی ہونا چاہیے، حالانکہ نہیں ہوتا۔ پھر کیا سبب؟ یہ چیز میں اس لیے تھوڑا وضاحت سے بیان کرنا چاہ رہا ہے، اگلے مجلس میں ہم نے کہا تھا کچھ ضروری مضامین چھوڑ رہا ہوں، وہ اسی لیے تاکہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب یہاں پر غور کریں، وہ 1-2 سال نہیں، ہزاروں سال عبادت کی تھی اس نے، ازازیل نے، ابلیس نے، ہزاروں سال، روایتوں میں آتا 70,000 سال اس نے عبادت کی، اور اتنی عبادت کی کہ زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا، فرشتوں کا معلم بنا۔ اس کی بڑی امتیازی شان فرشتوں کے بیچ ہو چکی تھی، اس کے باوجود صرف ایک ایسا قصور اس کا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی اتنی برسوں کی عبادت، سجدے، نمازیں، سب کچھ اکارت ہو گئی، سب برباد، ایک آن میں سب ختم کر دیا گیا۔ سجدہ نہ کرنا اگر وجہ ہے تو اکارت گئے، اس کے اعمال ہی اکارت نہیں گئے، نمازیں اس کی سب برباد نہیں ہوئی، بلکہ اعمال، نماز، عبادتیں وہ سب غارت ہوئی، الٹے یہ پورا کا پورا لعنتی ہو گیا۔ اور پہلا نام ازازیل تھا، اب اس کا نام ابلیس رکھ گیا۔ ابلیس کا معنی ہی ہوتا ہے جو نا امید ہو چکا ہو اللہ کی رحمت سے، اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، اس کے فرشتوں نے اس پر لعنت کی ہے، جس کا ذکر اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اب سوال یہی قابل غور ہوا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے، یعنی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یا گھمنڈ کرنے کی وجہ سے، نمازیں بھی غارت گئیں، جتنی سجدے تھے سب چلی گئی، عبادتیں بھی گئیں، اوپر سے یہ خود لعنتی ٹھہرا تو تکبر وجہ بنا۔
اگر تکبر وجہ ہے تو جہاں بھی تکبر پایا جائے وہاں پر یہ ساری چیزیں پائی جانی چاہیے، ایسا بھی نہیں۔ یہاں جو چیز ہے اصل وہ یہ کہ تکبر تو بری چیز ہے ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ اس بری صفت کو اس سے نکال دیا جائے۔ کسے باشد اور تکبر یا گھمنڈ کس چیز پہ آپ کرنا چاہتے ہیں یہ تو مجھے بتائیں۔ کوئی بھی انسان جو مغرور ہو، گھمنڈی ہو، متکبر ہو، وہ کس چیز پر گھمنڈ کرنا چاہتا ہے؟ یا تو مال و دولت پر، یا اپنے حسن و خوبصورتی پر، یا زیادہ سے زیادہ اپنے اور عزیز و اقارب پر، یا جسمانی ساخت پر، یا اپنی قوت پر، یا اپنے کسی اچھے اوصاف پر۔ ان میں سے کوئی چیز اس کی اپنی نہیں ہے۔ اگر حسن پر مغرور ہوا کچھ دن تک، اس کے بعد جب عمر ڈھلی تو پتا چلا چہرے پر اتنی جھریاں آئی کہ وہ بیچاری خود ہی نہیں گر پا رہی ہے۔ گھمنڈ کرنے کی ضرورت کیا؟ دولت کے اوپر گھمنڈ کرنا، دنیا میں بادشاہوں کو کاسے گدائی لے کر بھیک مانگتے ہوئے آج سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جن کے وہاں ہزاروں پناہ لیتے تھے وہ خود پناہ کے لیے پائپوں میں چھپتے نظر آتے ہیں۔ یہ تو دنیا دیکھ رہی تماشا نا۔ پھر کون چیز جسمانی ساخت قوت؟ ایسے پہلوانوں کو دیکھا ہوگا کہ بستر مرگ پر لیٹے ہیں، مکھی چہرے پر بیٹھی ہے، لیکن وہ بیچارے اس مکھی کو ہکال نہیں پائے۔ پھر گھمنڈ کس چیز کا، کس بات پر گھمنڈ انسان کرتا ہے؟ لیکن سب سے زیادہ بری جو چیز آتی ہے وہ یہ مال کی صورت میں آتی ہے، اور یہ اتنی بری، اتنی کمینی چیز ہے کہ انسان کو سب سے پہلے وہ گھمنڈی بناتی ہے۔ اور دنیا والے بھی مکھیوں کی طریقے سے جیسے شیرے پہ ٹوٹتی ہیں ویسے اس کے آگے پیچھے گھومنا چاہیے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ اس کو گھمنڈ کس بات پر ہوا؟ وہ میں نے اس کے پہلے بتایا، اس کی اپنی عبادتوں پہ ناز آیا، اپنی خلقت کی اصل یعنی میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے بنی، اس کی بنیاد پر ایک گھمنڈ کیا۔ کچھ بھی ہو لیکن گھمنڈ اگر سبب ہے تو جہاں بھی گھمنڈ پایا جا رہا ہو وہاں پر یہ چیزیں ساری پائی جانی چاہیے۔ مغرور ہوا، گھمنڈ ہوا، تکبر ہوا تو لعنت ہونی چاہیے نا اس کے اوپر، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وجہ اصل یہ ہے کہ نبی کی توہین، نبی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، نبی کی شان گھٹانا، نبی کی شان میں گستاخی کرنا، یہ سارے اعمال کا جتنا بھی ذکر ہے اس کا خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہ صرف تکبر نہیں، اس کے مردود ہونے کا سبب سے سجدہ کرنا نہیں تھا۔ سجدہ نہ کرنا یہ نافرمانی ہوئی، لیکن اس نافرمانی کی وجہ کیا بنی؟ اس کا اپنا تکبر، لیکن تکبر مطلق نہیں تھا۔ یہ تکبر کس کے مقابل میں تھا؟ حضرت آدم کے مقابل میں تھا۔ اور تکبر جہاں پایا جاتا ہے سامنے والے کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اسی کو کہا جاتا ہے تکبر۔ اور قرآن میں اس کا بیان موجود ہے، 14واں پارہ اٹھائیے، وہاں پر جب پروردگار عالم نے اس سے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا سجدے کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جواب میں کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ ہے تکبر کرنے سے، اور یہی ہے وہ توہین کے بنیادی سبب۔ کیا تکبر اس نے، لیکن ایک نبی کے مقابل کیا۔ نبی کو اس ظالم نے حقیر سمجھا، اپنے سے کمتر سمجھا، ان کی توہین کی۔ یہی توہین نبی سب سے بڑا جرم ہے نا، توہین نبی۔ اور توہین نبی پر ابھارنے والی کیا چیز تھی؟ ایک تو اس کی اپنی عبادتوں کا خیال، اور دوسرا آگ سے اس کا اپنا پیدا ہونا۔ اس چیزیں نے اس کو ابھارا توہین نبی پر، وہ اترایا، گھمنڈ کیا،
اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی یہ حسن کہ ابا واستکبر، سجدہ بھی نہیں کیا۔ تو دیکھیے گا سجدہ نہ کرنا وجہ تکبر، اور تکبر کس کے مقابل؟ آدم کے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے سے کم تر سمجھا، ان کی توہین کر دیا، گستاخی ہوئی، اور کہہ بھی رہا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اب یہاں سے یہ بات پوری واضح ہو گئی کہ ایک تو حکم کی بجاوری نہیں ہوئی، وہ بھی اپنی جگہ جرم ہوا، گھمنڈ کیا یہ بھی ایک جرم عظیم ہے، لیکن حضرت آدم کو اپنے سے کمتر سمجھا اور اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا، ان کی گستاخی کی، ان کی توہین کی۔ توہین نبی اتنا بھیانک جرم اس کا ہوا کہ پروردگار عالم نے ہمیشہ کے لیے اس کو لعنتی چلا دیا۔ دوسرا غور کیجیے گا، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا۔ ارے کیا اس نے یہ کہا ہے کہیں کہ اے اللہ میں تجھ کو نہیں مانتا؟ نہیں تو یہ تو نہیں کہا کہیں نے۔ اس نے اللہ کا انکار کیا، اس کی معبود ہونے کا انکار کیا، اس کی ربوبیت کا انکار کیا، اس کی الوہیت کا انکار کیا، یا اس کی عبادت سے انکار کیا، پھر کیسے کافر ہو گئے؟ کافر بولتے کس کو ہیں؟ یہی تو عام معنی سب سمجھتے ہیں نا، اللہ کا انکار کر دینا یہ کفر ہو گیا، اس کی الوہیت کا انکار کر دینا یہ کفر ہوا، اس کی ربوبیت کا انکار کر دینا یہ کفر ہوا، اس کی کسی صفات کا انکار کر دینا یہ کفر ہوا۔ جب یہ ابلیس ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا ہے، اللہ کو نہیں مان رہا ہے، اس کی ساری صفات پر ایمان رکھ رہا ہے، اس کی ربوبیت، الوہیت، معبودیت، سب چیزوں پر اس کا ایمان، عبادت بھی کر رہا ہے، پھر کافر کیسے ہوا؟ قرآن کہا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافر ہو گیا۔ اس نے بت پوجا، نہیں تو خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، نہیں تو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کیا، نہیں تو پھر کافر کیسے ہوا؟ کس بنیاد پہ کافر ہوا؟ یہ تھے وہ مضمون جو میں آپ کو ذہن نشین کرانا چاہ رہا تھا، قابل غور اسی قرآن کی آیات سے میں سمجھانا چاہ رہا تھا، جو ہلکے پھلکے انداز میں بیان کر دیا جاتا۔ آخرکار اس کے کفر کی وجہ کیا ہوئی؟ نہ اللہ کا انکار، نہ صفات کا انکار، نہ الوہیت کا، نہ ربوبیت کا، نہ معبودیت کا، کسی چیز کا انکار نہیں، تو پھر کافر کیسے ہوا؟ غور سے سنیے گا۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات یا اس کی صفات کا انکار یا اس کی الوہیت کا انکار یہ کفر ہے، اسی طریقے سے ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار یہ بھی کفر ہے۔ مثال میں سمجھنے کے لیے کہہ دوں، کوئی اللہ کو کلمہ طیبہ بھی پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو بھی مانتا، اس کی عبادت بھی کرتا ہے، مسجدوں میں بھی جاتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، میں نہیں مانتا، یہ دوبارہ سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، یہ میں نہیں مانتا۔ تو اب اس کا اللہ کا ماننا، کتاب کا ماننا، سب کا ماننا سب بیکار۔ ایمان ان سب کو سمیٹ کر پھر ایک بنا، کیوں کہ جس اللہ پر تیرا ایمان ہے اسی اللہ نے فرمایا والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، تو اس کے کسی ایک ارشاد کی بھی نافرمانی یا انکار یہ مکمل اس کے وجود کا انکار ہے۔ اس وجہ سے اس کی کسی ایک صفت کا انکار، جیسے آپ کو یاد ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہمارے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پورے جہاد کا عزم فرما لیا، ان سے میں جہاد کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ اس سلسلے میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، ایک ہے حکم پر عمل نہیں کرنا اور ایک ہوتا اس کا انکار کر دینا۔ یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تو وہ ایمان والے کیسے ہیں؟
کیونکہ اللہ کے حکم کا انکار ہو گیا یہ. تو کوئی اللہ کو مانے، کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، لیکن اگر زکوٰۃ کا انکار کیا کفر کے دل، نماز کا انکار کیا کفر میں، جنت یا جہنم کا انکار کیا کفر میں، فوراً چلا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اتنی لمبی ٹوپی پہنتا، اتنا لمبا جبہ پہنتا، اتنا ماتھے پر گٹھا پڑا، یہ سب نہیں دیکھا جائے گا. ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار اسے اسلام سے خارج کر دے گا. وہ سنیے، اللہ کو مانے کوئی لیکن کہے یہ اللہ کی کتاب ہے، معاذ اللہ، اسی سے انکار کر بیٹھے، تو بتائیے وہ اسلام کے دائرے میں رہا؟ اللہ کو تو مانتا ہے نا. کوئی آدمی کہے بھائی اتنی اچھی اچھی نمازیں پڑھتا ہے، اتنی اچھی اچھی تلاوتیں کرتا ہے، یہ پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ضروریات میں سے اس کی کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا بھی شامل ہے. اس کا ایک کا انکار یہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اب یہ چیز سمجھ گئے؟ تھوڑی تفصیل میں نے اسی لیے دی، اسی لیے میں نے یہ بات سمجھانی چاہیے. اسی طریقے سے نبی کی کوئی بھی ہو، خصوصیت کے ساتھ ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات، کسی نبی کی توہین، کسی نبی کی توہین یہ وہ جرم عظیم ہے، یہ گناہ عظیم ہے کہ کسی نے اگر کیا تو اسی وقت وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. کسی وقت بھی اگر کسی نے کیا تو وہ اسی وقت اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اب اس پر یہ دلیل نہیں چلے گی، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس پر یہ ارے وہ تو نماز بھی پڑھتا ہے یار، دن بھر میں اتنی مرتبہ تسبیح پر کلمہ بھی پڑھتا ہے یار، یہ نہیں چلے گا. اگر یہ دلیل یہاں قابل قبول ہے تو پھر ابلیس کے لیے بھی تو 70,000 سال کی عبادت بھی تو قابل قبول ہونی چاہیے تھی. یہ تو تسبیح کبھی رکتی ہے، اس کی تو تسبیح کبھی رکتی بھی نہیں تھی. تم تو سجدے کرتے تھکتے ہو تو سجدے کرتے ہی کرتا چلا گیا. پھر کیوں نہیں توہین نبی، کوئی بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، توہین نبی وہ گناہ عظیم ہے. اور نبی کی عزت کرنا، نبی کی تعظیم کرنا، نبی کا احترام کرنا، کوئی بھی نبی ہو ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ جب ہم اپنے نبی کے علاوہ کسی بھی نبی کا نام لیں تو احترام کے ساتھ. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جتنے نبیوں کے ہم نام جانتے ہیں ہم ادب و احترام سے لیں گے، اس لیے کہ ہمارا دین ہم کو یہی سکھاتا ہے. اور نہ کسی نبی کی شان میں ہم خود توہین کریں، نہ کسی کرنے والے کو ہم برداشت کریں، یہ بھی چاہیے. تو گناہ یہ ہوا، گناہ یہ ہوا، لیکن توہین نبی اتنا بدتر گناہ ہے، اتنا برا گناہ ہے کہ اسی وقت انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج بھی کر دیتا ہے. پھر مزید جتنا کیا دھرا ہے سب مٹی ملیا میٹ ہو جاتا ہے. اب اس کی ظاہری صورت نہیں دیکھی جائے گی، قبلہ اس کا جبہ بڑا لہکدار ہے، اس کی داڑھی ماشاءاللہ بڑی خوشبودار ہے، یہ سب کچھ نہیں دیکھا جائے گا. وہ بہت پڑھا لکھا بڑا اسکالر ہے. نو، دین کا اپنا ایک مزاج ہے، اور دین کا وہ مزاج جب تک کوئی انسان سنبھالے رہے گا اس کی قدر اسلام میں رہے گی. اسلام کسی کے ایمان لانے کا محتاج نہیں ہے، وہ دین اللہ کا دین ہے. ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے دائرے میں داخل رہنے کے اور داخل ہونے کے محتاج ہیں. اس لیے کوئی آدمی اگر دین کی حد کو توڑتا ہے تو مجرم وہ کہلائے گا نا، اس کے جرم کی سزا اس کو ملنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جبہ پہن لیا تو چاہے نبی کی توہین کرے، چاہے ان کی تحقیر کرے، چاہے جو چاہے منہ میں بکے، وہ بہت بڑا پڑھا لکھا ہے. تو کیا ابلیس یہ جاہل تھا؟ اس کو علم نہیں تھا؟ یا عبادت گزار نہیں تھا؟ یا تقوی شعاری اس میں نہیں تھی؟ کون سی ایسی خوبی ہے جو آج کے لوگوں میں ہو اور اس میں نہیں پائی جاتی تھی؟
سب کچھ اس میں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ پرعزت میں نہ اس کی عبادت دیکھی گئی، نہ ریاضت دیکھی گئی، نہ تسبیح دیکھی گئی، نہ اس کا علم دیکھا گیا، نہ اس کا تقوی دیکھا گیا، سب کا سب قدرت نے مٹا دیا، ختم کر دیا، اور اسی آن فرما دیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں میں سے۔ یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔ دوسری چیز اس پر میں آپ کو مزید اور بتا دینا چاہتا ہوں، بت پرستی بھی کفر ہے، اللہ کی خدائی، وہ اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا ایک بہت بڑا گناہ، اللہ کفر اور شرک سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، بہت بڑا گناہ۔ ہمیشہ اللہ سے اس سلسلے میں اس کی پناہ چاہتے رہیں، اللہ اس سے بچائے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، بت پوجنا یہ بھی کفر ہے، اس کے علاوہ اور بہت اقسام ہے، ضروریات دین کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، کسی بھی نبی کی توہین اور گستاخی ان کی شان میں کرنا یہ بھی کفر ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیے گا، ان سب سارے کفریات میں جتنی قسمیں بن سکتی ہیں، کوئی تقدیر کا منکر ہوا، کوئی بعد الموت کا منکر ہوا، کوئی قرآن کا منکر ہوا، کوئی جنت و جہنم کو نہیں مانتا، یہ سب کفریات کی بہت قسمیں ہیں، لیکن اس میں سب سے بدترین قسم کا جو کفر ہے وہ توہین نبی کا کفر ہے۔ کیوں؟ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مشرکوں کو بھی آپ نے کلمہ پڑھتے دیکھا ہوگا، ہے نا؟ ایک زمانے تک وہ مشرک رہے، لیکن اللہ نے ان کی ہدایت فرما دی۔ کبھی صنم قدے میں وہ ماتھا پیٹ دیکھتے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ حرم کے پاس بنا دیے گئے۔ بہت سے بت فروشوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، بت پرستوں کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ بت پوجتے پوجتے اس حال میں قدرت نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور مسجد میں پہنچا دیا۔ ایمان لے آئے؟ بہت سارے واقعات، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یعنی مشرک بھی ایمان لایا ہے، بالکل بہت سارے بت پرست بھی ایمان لائے ہیں، ہزاروں خداؤں کے پوجنے والے بھی ایک خدا کے ماننے والے بنا دیے گئے۔ لیکن توہین نبی ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جو اس رخ سے اللہ کے وہاں سے محروم ہوا، اللہ نے کبھی اسے لوٹ آنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی۔ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی توہین نبی، گستاخی رسول ایک ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ اس ذریعے سے جو آدمی اسلام کی حد کے باہر نکل گیا، قدرت اسے موقع ہی نہیں دیتی ہے کہ وہ لوٹ آئے، دوبارہ لوٹ آئے۔ پوری تاریخ اٹھا ڈالی ہے جب سے یہ عالم بنا ہے، تب سے خود ابلیسی کا دیکھ لیجئے، یہ کان من الکافرین، یہ کافر ہو گیا۔ اب تو اسے پتا ہے، معلوم ہے کہ ہم کس وجہ سے مردود ہوئے، لیکن اس کے باوجود اس کو توفیق نہیں ملے۔ کیوں؟ کیونکہ جس جرم کے سبب اس کو مردود ٹھہرایا گیا ہے، اس کیڑے کو اللہ اس کے دماغ سے نکلنے ہی نہیں دیتا، وہ کیڑا اس کے دماغ میں رکھتا ہی، انا خیر منہ، آج بھی اس کو یہی کر رہا ہے، ان سے بہتر ہو، آج بھی اس کو نکلنے ہی نہیں دیتا۔ آدمی کو توبہ کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب اپنے کیے پر وہ شرمندہ ہو، اور جب اسے شرمندہ ہونے کے لیے موقع ہی نہیں ملتا تو توبہ کیا خواہ کرے گا۔ ایک روایت پڑھیں، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو ابلیس پکارنے لگا، اے حضرت موسیٰ سنیے سنیے، آپ اللہ کے نبی و رسول، کہا بول، کیا بولتا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، سب کی توبہ قبول کرتا، ہماری بھی تو توبہ قبول کروا دیجئے۔ کہا ٹھیک۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم، یہ بھی تیری ایک مخلوق ہے، تیرا بندہ ہے، غلطی ہو گئی، اب وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، تو اس کی توبہ قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ٹھیک ہے، ہم اس کی توبہ قبول کیے لیتے ہیں، اس کو کہو کہ جا کر کے آدم کو، ان کی قبر کو وہ سجدہ کر لے۔ اس وقت اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کی توبہ قبول ہونے کے لیے کہ اس وقت نہیں کیا، جا کے اب آدم کی قبر کو اگر وہ سجدہ کر لے، ہم اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اسے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، تو منہ پھیر کے کہتا ہے، یہ موسیٰ
جس وقت حضرت آدم نگاہوں کے سامنے تھے اس وقت تو میں نے سجدہ کیا ہی نہیں، اب جب وہ مٹی کے نیچے چلے گئے تو میں ان کو سجدہ کروں گا؟ منہ پھیر کے چلے گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ وہ کمینہ صفت جس کی وجہ سے یہ مردود ٹھہرا ہے، یعنی توہین نبی کرنے والا مجرم خدا کی نظر میں اتنا مبغوض ہو جاتا ہے کہ اسے لوٹ آنے کی موقع ہی نہیں دیا جاتا، اس کو اس کی اسی صفت میں لپیٹ دیا جاتا ہے جس طرح یہ۔ بلکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سب اپنی اپنی منزل میں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ہزاروں سال کے بعد اس کو پھر جہنم سے نکالا جائے گا، پھر نکالا جائے گا اور کہا جائے گا اتنی دردناک عذاب سہنے کے بعد بھی اس وقت کہا جائے گا، حکم ہوگا آدم کو سجدہ کر لے، تیری غلطی معاف ہو جائے گی۔ اس وقت بھی یہ ظالم انکار کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر توحید نبی کی وجہ سے جو ایک بڑا گھناؤنا جرم ہے وہ اس سے گیا نہیں۔ آج بھی اس کے دل میں انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور جب تک یہ گھمنڈ کی صفت اس سے مٹے گی نہیں، اسے اپنے کیے پر شرمندگی ہوگی نہیں، اور جب شرمندہ نہیں ہوگا تو پھر وہ معافی کیوں کر مانگے؟ یہی وہ چیز ہے۔ اس لیے میں نے کہا گستاخی رسول اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ انسان کو ایک تو اسلام سے خارج بھی کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے احساس بھی نہیں ہونے پاتا کہ ہم کہاں سے تھے اور کہاں چلے گئے، اور دوبارہ اسے لوٹ آنے کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، جیسا کہ یہ اصل مجرم یہ جو تھا۔ اسی لیے ابلیس دنیا میں آ کر لوگوں کو بہکا رہا ہے، گمراہ کر رہا، اللہ سے دور کر رہا، لیکن اس کا سب سے زیادہ مجرب نسخہ، سب سے زیادہ مجرب نسخہ یہی ہے جس کو اس نے خود آزمایا ہوا۔ ابھی چوری کروانا، ڈکیتی کروانا، کسی کی جیب کٹوانا، کہیں مال ہڑپ کر لینا، یہ سب تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے مجرب نسخہ کیا ہے کہ بندہ ایسا خدا سے دور ہو کہ پھر لوٹ آنے کا موقع نہیں مل پائے اس کو۔ اس کا اپنا مجرب نسخہ یہی ہے کہ اس سے نبی کی توہین کروا دی جائے، گستاخی کروا دی جائے۔ تو جیسے اس کا بڑکا پیر نہیں سنبھل پایا، جانتا ہے کہ اس جرم کی بنیاد پر جب میں نہ سنبھل پایا تو پھر کون؟ تو اسی راستے پر چلا تھا۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، یہ التجا کرو کہ اللہ رب العزت ہر گناہ سے ہمیں بچائے، ہم آپ سبھی لوگوں کو ہر گناہ نافرمانی سے بچائے، خصوصیت کے ساتھ گھمنڈ، تکبر، بغض، کینہ، عداوت، اور خاص طور پر ہمیشہ اپنے بڑوں کی بارگاہ میں، اپنے پیاروں کی بارگاہ میں، اپنے دوستوں کی بارگاہ میں، اپنے نبی ولیوں کی بارگاہ میں اللہ ہم سب کو ادب سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن، اللهم نور أرواحنا بأنوار القرآن، اللهم نور أبداننا بأنوار القرآن، اللهم نور وجوهنا بأنوار القرآن، اللهم نور قبورنا بأنوار القرآن، اللهم نور عقولنا بأنوار القرآن، اللهم نور أولادنا بأنوار القرآن، اللهم نور دنيانا وعقبانا بأنوار القرآن، اللهم ارزقنا شفاعة القرآن، اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ انشاءاللہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی اگلی محفل میں ہم اسے